اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڑی سننے والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور کیریئر کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، ان کی جاب اس دوران کیسے رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، اس دوران ان کی صحت کیسی رہے گی، جو لوگ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے بورڈ کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا بورڈ لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے بورڈ کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات میں تھوڑی سی خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائف میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم تھوڑا خراب ہو سکتا ہے۔ ان دوران جاب میں ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے۔ جاب کے دوران ان کے لیے کافی مشکل مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لہذا جو بھی کام کریں کوشش کریں کہ خود سے کریں اور دوسروں پر انحصار کم ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، اور سفر بھی آپ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا، اور آپ کو سفر کے دوران بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں کافی معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی پرسکون رہیں گے اور دوبارہ سے کامیابی کی طرف گامزن رہیں گے۔ اس دوران اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، اور اس دوران آپ کسی بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوگی۔ ہفتے کی مڈ میں آپ کے لیے کافی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کی شخصیت میں ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی مستقل مزاج رہیں گے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس دوران بہتر روزگار مل سکتا ہے، اور اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا والیو روزانہ 47 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور جن کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو خدا نخواستہ ان کے رشتے کے بعد میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ان کے رشتے کی بات خراب ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کے گھریلو معاملات بھی اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، ان کے لائف پارٹنر کے ساتھ ان کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، بس اس دوران کوشش کریں کہ کوئی بھی غیر ضروری سفر نہ کریں، کیونکہ سفر آپ کے لیے اس دوران کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے خرچوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ کافی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، لہٰذا کسی سے بھی کوئی بھی بات کریں بہت سمجھداری کے ساتھ کریں۔ ہفتے کے مڈ میں بھی آپ کے اندر یہی کیفیت رہے گی، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہوگا، اور آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات پر دھیان دیں اور دوسروں کے ساتھ الجھنے سے گریز کریں۔ جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسے ہی کرنے دیں تو معاملات آپ کے لیے بہتر رہیں گے، ادروائز کچھ آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کا سفر بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، لہٰذا سفر سے بھی آپ کو گریز کرنا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اب معاملات سنبھل جائیں گے۔ اس دوران آپ کے رکے ہوئے کام بھی دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی خوشائن ثابت ہوگا۔ اس دوران آپ کے کاروباری معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ اس دوران آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ تو برج ثور والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا ماجد روزانہ 48 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے،
اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ثور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج چوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج چوزا والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے کچھ صحت کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کا خرچہ بھی کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی قرض لینا چاہ رہے تھے تو قرض لینے کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، قرض اتارنے میں بھی آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور جاب کے دوران بھی آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے دشمن سر ابھار سکتے ہیں، وہ آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں، اور آپ کے سب آرڈینیٹ آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کے حاسدین کافی ایکٹیو رہیں گے، لہٰذا آپ کو اپنے حاسدین سے کافی ہوشیار رہنا ہے۔ اور جن افراد کے کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں تو قانونی معاملات بھی ان کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کو کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ رقم مل سکتی ہے، اور ایسے برج چوزا والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو اس دوران ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ خریداری بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹائم آپ کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اس دوران آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی بھی نظر آ رہی ہے، کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کو فائدہ دے گا۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں بھی آپ کے لیے دوبارہ سے تھوڑی سی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران آپ سسرال کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے۔ تو برج چوزا والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مجیب روزانہ 55 دفعہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج چوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کافی زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اس دوران ذہنی طور پر آپ کسی پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اولاد کی طرف سے آپ کافی فکر مند رہیں گے، اور اس دوران آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کچھ اچھے ثابت نہیں ہو رہے، ان کے رویے آپ کو کچھ مایوس کر سکتے ہیں، اور کسی آپ ایونٹ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ایونٹ میں شریک ہونا بھی آپ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی خواہشات کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اور جاب کے حوالے سے بھی کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اس دوران آپ کے تعلقات آپ کے لیے کچھ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، اس دوران آپ کی کچھ صحت خراب ہو سکتی ہے، اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے قرض اتارنے کے حوالے سے بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ قرض اتارنے میں آپ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے، اور قانونی معاملات بھی آپ کو کچھ پریشان کر سکتے ہیں۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس دوران آپ کی لائف پارٹنر کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کا گھر کا ماحول کافی بہتر رہے گا۔ اس دوران آپ کے فائنانس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ رقم آ سکتی ہے، اور اس دوران آپ گھر کے لیے کوئی شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج سرطان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مہدی روزانہ 56 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔
इस दौरान आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं और घर की कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महंगी चीज भी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से घर और माहौल मजीद खराब हो सकता है। लिहाजा इन मामलात में आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना है। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो जॉब के लिए उनको मजीद कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनको जॉब की तलाश करने में मजीद मेहनत करना होगी। इस दौरान लोगों के रवैये भी आपको काफी मायूस कर सकते हैं और आपको काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपके कारोबारी मामला काफी बेहतर साबित होंगे। इस दौरान आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होंगे और आपके बहन भाई भी आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में मजीद खराबी पैदा हो सकती है। इस दौरान आपकी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहेगी। इस दौरान आपके ऊपर सुस्ती और काहली सवार रहेगी, जो कि आपको काफी बेचैन कर सकती है। और इसी दौरान आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इस दौरान आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात कुछ खराब हो सकते हैं। और हफ्ते के आखिर में ही आप नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। आपको किसी की नजर भी लग सकती है। लिहाजा अपने दुश्मनों से होशियार रहें। अपने हासिदीन की चालों से होशियार रहें तो आपके लिए बेहतर है। तो बुर्ज असद वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या मजीदू रोजाना 57 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है पीली रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी पीली रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज असद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। चाहते आते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सुमरा यानी कि विर्गो। तो बुर्ज सुमरा वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, हफ्ते के शुरू में आप अंदरूनी मुल्क सफर भी कर सकते हैं, इससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। और हफ्ते के शुरू में आप बेकार के कामों में अपना टाइम ज़ाया करेंगे, जिससे आपको कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। और इस दौरान आपकी मुलाकात किसी अहम शख्सियत के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए कुछ मददगार साबित नहीं होगी। इस दौरान आपकी नींद आपको काफी परेशान कर सकती है, बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपकी मिजाज में काफी चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है और इस दौरान आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपके लिए मायूसी का बायस बन सकते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार के हवाले से ही हफ्ते का शुरू कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। उनको कारोबार में थोड़ा मोहतात रहना है, वरना नुकसान का बायस हो सकता है। उनके कारोबार में थोड़ी तेजी तो नजर आ रही है, दी एंड तनज़ुल का शिकार ही हो सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। घरेलू मामलात भी इस दौरान काफी बेहतर रहेंगे। इस दौरान आप काफी पुरसुकून रहेंगे। इस दौरान आपके घर में किसी मेहमान की आमद भी मुतवक्का है। और जो लोग बेरोजगार हैं तो उनको इंशाअल्लाह ताला इस दौरान बेहतर रोजगार मिल सकता है। और इस दौरान आपके कारोबारी मामलात भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आप काफी रोमांटिक रहेंगे। रोमांस के मामलात में काफी बेहतर नजर आ रही है। इस दौरान आपकी लव लाइफ काफी बेहतर रहेगी और हफ्ते के आखिर में ही आप किसी इवेंट में भी शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होंगे। आपके सिबलिंग्स भी आपका काफी साथ देंगे और इसी दौरान आपकी कोई दीवाना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप काफी खुशी महसूस करेंगे। तो बुर्ज सुमरा वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या मुहियु रोजाना 58 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सुर्ख रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सुमरा वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा। तो बुर्ज मीज़ान वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके मिजाज के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है और आपकी लबोलॉजी में काफी तलखी नजर आ रही है। लिहाजा आप किसी से भी कोई भी बात करें बहुत, क्योंकि आपके अल्फाज किसी के लिए कुछ परेशानी का बायस बन सकते हैं और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। इस दौरान आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपके घरेलू मामलात भी कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे। घरेलू मामलात में कुछ नाराजगी हो सकती है। इस दौरान आपके विरासती मामलात भी आपको काफी बेचैन कर सकते हैं
जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके ऊपर काफी प्रेशर रह सकता है और कारोबारी मामलात में भी कुछ उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अजनबी अफराद से काफी मोहतात रहना है, कोई अजनबी फर्द आपको कुछ परेशान कर सकता है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान कुछ मामलात खराब हो सकते हैं और ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। खुश खुराकी आपको कुछ परेशान कर सकती है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है और इस दौरान आपके घर में कोई बुजुर्ग भी बीमार हो सकता है और इसी दौरान आप किसी रिश्तेदार की तीमारदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की तो हफ्ते की मिड में आप कोई सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं और मसरूफियत की वजह से आपकी नींद भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है और दूसरों के साथ नजरियाती इख्तलाफात भी हो सकते हैं। और इससे अफराद जो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे थे तो फॉरेन कंट्री ट्रैवल के हवाले से कुछ ताखीर हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आप काफी पुरसुकून रहेंगे। इस दौरान आपकी मायूसी में काफी कमी आएगी और आपकी भागदौड़ में भी काफी कमी आएगी और ये टाइम बेरोजगार अफराद के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आप अपने आप को काफी पुरसुकून महसूस करेंगे और इस दौरान आपको जॉब के दौरान कुछ अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, काफी जुमले सुनने को मिल सकते हैं और इस दौरान आप अपने काफी अनकम्प्लीट कामों को भी कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी नजर आ रही है जो कि आपके लिए काफी बेहतर साबित होगी। तो हफ्ते का आखिर आपके लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है। तो बुर्ज मीजान वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या बातिनु रोजाना 62 मरतबा पढ़े और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे और आपका इस हफ्ते का सदका है सफेद रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सफेद रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, हफ्ते के शुरू में आपकी सेहत कुछ डिस्टर्ब हो सकती है और आप गैर मुस्तकिल मिजाज भी हो सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर भी काफ़ी मुंतशिर रहेंगे। इस दौरान आपकी कुछ सेहत भी खराब हो सकती है, आपके सर में दर्द भी हो सकता है और आपके लाइफ पार्टनर भी आपके लिए कुछ सपोर्टिव साबित नहीं हो रही। लाइफ पार्टनर के साथ मामलात कुछ खराब हो सकते हैं और इस दौरान आपके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपका बजट काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। इस दौरान लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे जिसकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं और ऐसे अफराद जिनकी शादी की बात चल रही थी तो उनकी शादी की बाद में कुछ खराबी हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मीट की तो हफ्ते की मीट में आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी मुलाकात आपके दोस्तों के साथ भी हो रही है और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है। इस दौरान आप खुश खुराकी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके बुजुर्ग भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे और काफ़ी होशियार भी रहेंगे, समझदारी से काफ़ी सारे मसले मसाइलों को हल करेंगे। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की तो हफ्ते के आखिर में आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप काफ़ी सारे पेंडिंग्स काम कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके सिबलिंग्स भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे। लेकिन इस दौरान आपके बुजुर्गों के साथ आपके कोई नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं। तो बुर्ज अकरब वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या हमीदु रोजाना 62 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे और आपका इस हफ्ते का सदका है सब्ज रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सब्ज रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कौस यानी कि सेजिटेरियस। तो बुर्ज कौस वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की तो हफ्ते के शुरू में आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं और इस दौरान आप किसी नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। आपके खर्चों में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कोई चोरी हो सकती है। आपके मिजाज में भी काफ़ी सुस्ती और काहली नजर आ रही है। तो जिन लोगों ने कर्ज लिया रहा और कर्ज उतारना चाह रहे थे तो कर्ज उतारने के हवाले से ये टाइम कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार में तनस्ली हो सकती है। जॉब के दौरान भी मामलात कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे तो बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी ये टाइम कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आप काफ़ी कामयाब रहेंगे।
آپ کافی مستقل مزاج رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کافی پینڈنگ کام آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ زندگی کے معاملات میں کافی بہتری رہے گی۔ یہ ٹائم آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کافی بہتر ہے، اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے بھی معاملات کافی بہتر رہیں گے، اور آپ گھر کے لیے کوئی شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں بھی آپ کے معاملات میں کافی بہتری رہے گی۔ فائنانس کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے، اور خرچوں میں بھی کافی کمی آئے گی۔ اس دوران آپ کے والدین بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو رہیں گے، اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا نام یا اللہ روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کا شروع آپ کے کاروبار کے حوالے سے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کی جاب کے معاملات میں بھی کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ غیر ضروری کاموں میں مصروف رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی اولاد ان کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ایسا افراد جو محبت میں ہے تو ان کی لو لائف اس دوران کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ ان کے لو ون کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے، لیکن یہ ملاقات آپ کے لیے کچھ اچھی ثابت نہیں ہوگی اور آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اترے گی۔ اور جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو اس دوران ان کے کوئی ٹیچر بیمار ہو سکتے ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی خود کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹائم آپ کے لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ گھریلو معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، اور آپ کے کام تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کہیں سے کوئی رقم ملنی تھی تو رقم ملنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور یہ ٹائم آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی مستقل مزاج نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کافی سارے کام آسانی کے ساتھ حل ہو پائیں گے، کسی ناراض فرض کو مناتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے اس دوران شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا وکیلو روزانہ 64 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے کافی سارے کام پینڈنگز کے شکار ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کافی غیر مستقل مزاج بھی رہیں گے۔ اور یہ ٹائم آپ کے گھریلو ماحول کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کی والدہ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کی وہیکل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران لوگ آپ کے اوپر کافی تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی غفلت آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد بھی متوقع ہے، جو کہ آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ کوشش کریں کہ آپ اس دوران ہفتے کے شروع کے 2 دن گھر پہ کسی مہمان کو نہ ہی بلائیں تو بہتر ہے، ورنہ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے کاروباری معاملات میں تھوڑی بہتری نظر آ رہی ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کے اندر مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کو کچھ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی دوران آپ کسی ایونٹ میں بھی شریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ دل کی بات شیئر کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی اولاد ان کے لیے خوشیوں کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے کسی اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات آپ کے لیے کافی بہتر بھی ثابت ہوگی۔
البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے معاملات میں دوبارہ سے تنزل بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی کوئی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے، اور یہ ٹائم آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کے کاروباری معاملات آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اوپر کوئی فائن بھی لگ سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ تو برج دل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حکم روزانہ 68 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہوت والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے کاروبار میں، آپ کے کاموں میں کافی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی نیند کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کو کافی بے چین کر سکتا ہے، اور جو لوگ بین الملک سفر کرنا چاہ رہے تھے تو بین الملک سفر کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کی والد کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات شیئر کریں تو کوشش کریں کہ بالکل بھی ہیسیٹیٹ نہ ہو، ورنہ آپسی معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ اور اس دوران آپ کسی اندرون ملک بھی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ تھکن کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ ٹائم آپ کے سبلنگز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی میڈ کی، تو ہفتے کی میڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی مستقل مزاج بھی رہیں گے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالی اس دوران بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے کام میں بہتری آئے گی، کاروبار میں بہتری آئے گی، اور اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے، اور اس دوران آپ گھر کے لیے کوئی خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈیزائر بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اس خواہش کا پورا ہونا آپ کے لیے کافی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی اولاد ان کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو برج ہوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باسطو روزانہ 72 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ہوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ستاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔